الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک آغاز ہوتا ہے ہمارا سورہ قلم کا، اور اس کا نزول کے اعتبار سے نہیں، قرآن کے اندر اس کا 68 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا دوسرا نمبر ہے سورہ قلم کا، اور آیات اس کی 52 ہیں، رکوع اس کے 2 ہی ہیں۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ واو قسمیہ ہے، والقلمی قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ نون اسی طرح حروف مقطعات میں سے ہے جس طرح سے باقی حروف مقطعات ہوتے ہیں جو سنگل سنگل بھی ہوتے ہیں، جیسے صاد، قاف۔ اسی طرح سے یہ بھی نون بھی ویسے ہی حروف مقطعات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قلم کی قسم کھائی، جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو لکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام پلاننگز کو اس کے اندر لکھ لیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کرنے سے قبل اللہ رب العزت نے قلم کو پیدا کیا، اس کو بنایا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اس قلم سے سب کچھ لکھوا لیا، اپنی تمام پلاننگز لکھوا لی، اور وہ کتنے سالوں تک لکھتا رہا، کئی سال گزر گئے، صدیاں گزر گئیں، وہ قلم لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا ہی گیا، حتیٰ کہ ہر چیز کی پیدائش، اور کس کو کیا کیا رزق دینا ہے، کس کو کتنی زندگی کی، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے اس قلم سے لکھوا لیا، حتیٰ کہ جو درختوں سے پتے گرتے ہیں اور وہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں، اس کو کتنا لمحے کتنی وقت لگے گا ڈیکمپوز ہونے میں، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی لکھوا دیا۔ سبحان اللہ! کہ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اتنی باریک باریک چیزوں کو لکھوا لیا، اور ہمیں باتوں کو لکھنا بڑا ہی اننیسیسری لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ان چیزوں کو نہ لکھی جائے، یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے۔ اگر امپورٹنٹ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ معمولی سے معمولی ترین چیز کو بھی نہ لکھواتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو کچھ کے وہ فرشتے لکھتے ہیں، یسترون کا مطلب کیا ہے؟ یہ جا رہا ہے کس کی طرف؟ یہ قلم کی طرف جا رہا ہے، کہ جس پر قلم کی طرف جا رہا ہے کہ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں، یعنی جو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اب اس سے مراد کرامن کاتبین بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ انسان کے کندھوں پر مسلسل ہر لمحہ ہر وقت لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات روز قیامت ہم سب کو رسوا ہونے سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جس طرح دنیا میں چھپا رکھا ہے، رب کائنات آخرت پہ بھی ہمارے گناہوں کو ایسے ہی چھپا رکھے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تو اپنے رب کے فضل سے، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے۔ یہ جواب قسم ہے، جو قسم ہے پچھلی بالقلم وما یسطرون، اللہ نے یہاں پر قسم اٹھائی، یہ یہاں پر جو ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ اس کا جواب قسم ہے۔ ہر قسم کا جواب قسم اللہ نے ضرور دیا، ایسا نہیں ہوا کہ قسم اٹھا کر قسم کہہ کے اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ یہ جواب قسم ہے جس میں کفار کی اس قول کو رد کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے تھے، کہ اے نبی آپ مجنون اور دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے۔ یعنی یعنی یہ جو نبوت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کام دیا ہے، نبوت کا فریضہ جو دیا ہے، اس پہ جتنی بھی تکلیفیں، جتنی بھی پریشانیاں تکلیفیں برداشت کی ہیں اور دشمنوں کی باتیں سنی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، جو ہمیشہ مسلسل ان کو ملتا رہے گا۔ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نہ ختم ہونے والا بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔
خلق عظیم سے مراد اسلام دین یا قرآن ہے، مطلب ہے کہ تو اس خلق پر ہے جس کا حکم اللہ نے تجھے قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے، یا اس سے مراد وہ تہذیب، وہ شائستگی، وہ نرمی، وہ شفقت، وہ امانت، صداقت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اخلاقی خوبیاں ہیں، جس میں آپ نبوت سے پہلے سے ہی جو عمل کرتے رہے، نبوت سے پہلے بھی آپ کا یہی عمل رہا۔ ایسا نہیں ہوا کہ نبوت کے ملنے کے بعد آپ کے اندر اخلاق میں بہتری آئی، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ کا اخلاق بہترین تھا، اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا، تو حضرت عائشہ نے جواب میں کیا کہا، کہ انہوں نے کہا کہ کان خلقہ القرآن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے، یعنی کہ ان کی زندگی تمام کی تمام قرآن پر مبنی ہے، قرآن کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھال لیا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، او فَسَتُبْصِرُوا، پس آپ پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، یعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے، فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے، یعنی کہ کون ہے جو فتنے میں انوالو ہے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے، اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ جو راہ پانے والے ہیں ہدایت یافتہ، ان کو بھی اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان، پس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان، جو جھٹلانے والے ہیں ان کی بات نہ مان، ان کی اطاعت نہ کر، جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے۔ یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی مہمان نوازیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جھٹلانے والوں کی باتوں کو مت مانو۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرے تو وہ بھی تیرے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں، لیکن باطل کے ساتھ ملنا، اس کی بات سننا، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی باطل پرستی کی طرف لے آئے، تو باطل پرستی کی طرف وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جھکا دیں، تمہیں ڈھیلا ڈھیلا کر دیں، تاکہ تمہاری سختی باطل کی طرف کم ہو جائے، تاکہ وہ تم ان کی طرف نرمی کرو تو وہ بھی تمہارے ساتھ نرم رویہ کریں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، حلاف مہین، ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا جو زیادہ قسمیں کھا کھا کر بات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، بے وقار، کمینہ، عیب کرنے والا، عیب لگانے والا، ہمازٍ بے وقار ہے، کمینہ ہے، مشاء عیب گوئی کرنے والا ہے، اور بنمیم چغل خور ہے۔ ایسے شخص کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہگار، اثیم گناہ کرنے والا گناہگار، عتل بعد ذلك زنیم، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغمبر کو ان کی بات نہ سننے کا، ان کی طرف نہ جانے کا، ان کی طرف نرمی نہ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان کی طرف اپنے رشتے کو بڑھانے کے لیے کہ ان کے ساتھ نرمی رکھے اور ان کے ساتھ میل جول رکھے، اس سے روکا جا رہا ہے۔
زنیم کہتے ہیں جو بہت ہی بدنام ہو، جس کی جو بہت ہی زیادہ بدنام ہو اس کو کہا جاتا ہے زنیم. ان کان ذا مال و بنین. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے. ذا مال، مال والا، کہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کو مال عطا کیا، وہ بنین اور بیٹے دیے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو اگلوں کی قصے کہانیاں ہیں. یعنی کہ جب بھی قرآن کی کوئی بات پڑھی جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو صرف کہانیاں ہیں، اس میں اور کیا ہے. سنسمہ علی الخرطوم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی اس کی سون یعنی ناک پر داغ دیں گے. اب اس سے مراد کیا ہے کہ بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے. مثلاً کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا، یا اس کا مطلب چہروں کی سیاہی ہے، جیسا کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے. بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر ممکن ہو سکتا ہے. سنسمہ علی الخرطوم، ہم بھی ان کی سونڈ یعنی ناک پر داغ دیں گے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے ان کو اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. اس سے مراد اہل مکہ ہیں، یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں، نہ کہ وہ کفر اور تکبر کریں. لیکن انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈال دیا، جس میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے. اب باغ والوں سے مراد کیا ہے کہ باغ والوں کا قصہ عربوں میں بہت مشہور تھا، جو یاد ہوگا آپ لوگوں کو، ہم نے جو پہلے پڑھا تھا کہ یہ باغ صنعا یعنی کہ یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا. اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے غربا اور مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کے وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا. کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے. انہوں نے تو یہ قسم کھائی تھی نا کہ جیسے صبح ہوگی تو ہم سارے پھل اتار لیں گے، اور ابھی اندھیرا ہوگا کہ ہم آسمان سے ہم اپنے اپنے پھلوں کو اٹھا لیں گے تاکہ کوئی مسکین آ کر ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کرے، ہم سے کچھ مانگے نہ. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَلَا يَسْتَثْنُونَ. اور انشاءاللہ نہ کہا انہوں نے، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. پس اس پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے. یعنی اچھا اس کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ راتوں رات اسے آگ لگ گئی، بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اسے تہس نہس کر دیا. راتوں رات چاروں طرف سے لمحوں کے اندر اندر سب کچھ ختم ہو گیا جبکہ وہ سارے کے سارے سو رہے تھے. پھر اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی تھی. یعنی یہاں پر یعنی کہ ساری کھیتی کاٹ لی گئی ہو اور باقی کچھ بھی نہ بچا ہو اور بالکل جل کر ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ. اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی. کیا آوازیں دی؟ جیسے صبح ہوئی تو آوازیں کیا دی؟ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ. انہوں نے آوازیں کیا دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو. أَنِ اغْدُوا صبح صبح، عَلَىٰ حَرْثِكُمْ اپنی کھیتی پر چل پڑو، إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ اگر تمہیں اپنے پھل اتارنے ہیں تو. فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ.
جب پھر یہ سب چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے، یعنی باغ کی طرف جانے کے لیے ایک تو صبح صبح نکلے، دوسرے آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گئے، تاکہ کسی کو جانے کا علم نہ ہو، تاکہ کسی مسکین کو خبر نہ ہو جائے۔ أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے۔ یعنی وہ ایک دوسرے کو کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ نہ مانگے، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ جو ہمارا باپ غلطی کرتا تھا اور وہ ایسے ہی لوگوں کو یہ چیزیں بانٹ دیا کرتا تھا، تاکہ آج کے دن کوئی بھی مانگنے کے لیے نہ آئے، ہم زیادہ کما جائیں، ہم زیادہ بچا جائیں۔ ہمارا باپ بے وقوف تھا۔ وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ ہر دن کے ایک معنی ہیں قوت اور شدت کے، لپکے ہوئے یعنی کہ تیزی سے۔ بعض نے اس سے مراد غصہ اور حسد کیے ہیں، یعنی مساکین پر ان کو بہت غصہ تھا اور حسد کیا کرتے تھے کہ محنت تو ساری ہم کرتے ہیں، کماتے ہم ہیں، ہم کھیتیاں ہم اگاتے ہیں، اور ہم یہ سارا کچھ ایسے ہی مفت میں مسکینوں کو دے دیں، اور ان کو تو عادت پڑ گئی ہے ایسے مفت کی کھانے کی۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، کوئی بیٹھا ہوا ہے تو بس وہ کوئی کام کاج کچھ نہیں کر رہا، ہم کیا اس کو، ہم کمائی جائیں اس کو مفت میں ایسے ہی دیتے جائیں۔ تو یہ اللہ نے ہماری آزمائش رکھی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگی یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ یعنی کہ باغ دیکھا، پھلوں سے لدا ہوا تھا اور راکھ بنا ہوا جب ان کو لگا تو انہوں نے کہا شاید یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں، شاید نہیں، انا یقیناً، یقین کامل سے کہتے ہیں کہ ہمارا باغ ہے ہی نہیں، بل نحن محرومون، بلکہ انہوں نے کہا نہیں نہیں، بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ایسا نہیں ہوا، جب انہوں نے غور کیا آس پاس کی جگہ تو وہی تھی، تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اپنی راستہ بھول گیا ہو اور اپنی جگہ ہی بھول گیا ہو۔ انہوں نے کہا بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، ہم تو محروم ہو گئے اب ان تمام نعمتوں سے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، اللہ تعالیٰ پھر فرماتی ہے ان سب میں جو بہتر تھا، جو تھوڑا عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں بیان نہیں کرتے؟ اقل لكم لولا تسبحون، قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ قالوا، انہوں نے کہا تو سب کے سب کہنے لگے سبحان ربنا انا كنا ظالمین۔ اب ان کو احساس ہوا تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ یعنی اب جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کی طرز عمل کو چھوڑ کر غلطی کی جس کی اللہ نے ہمیں سزا دی، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انہوں نے عزم کیا، اور اس عزم کو کرنے کے بعد، اس کو ارادہ کرنے کے بعد انہوں نے وہ کام کر بھی دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ کر دیا۔ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، جب اس پر آ جاتا ہے، جب اس پر ڈٹ جاتا ہے، تو یقیناً پھر اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید فرمایا آہ، قال اوسطهم فأقبل فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تمہاری غلطی تھی، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا۔ مطلب ہر کوئی اپنا مدعا دوسرے پر ڈالنے لگا۔ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، ہم نے سرکشی کی۔ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے۔ اب ایک امید پر آ گئے
کہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ نے ہمیں مال دیا تو اپنے باپ کی طرح اس میں سے غربا اور مساکین کا حق ادا کریں گے۔ اسی لیے ندامت اور توبہ کے ساتھ رب سے امیدیں بھی وابستہ انہوں نے کی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اب انہیں امید تھی، ایسا امید ہے کہ ربنا ہمارا رب ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے گا، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أکبر، یوں ہی آفت آتی ہے، عذاب آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کا عذاب، دنیا کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کی دنیا میں اللہ کی سزا آسان ہے، کیونکہ وہ کچھ دنوں کی، کچھ لمحوں کی، کچھ سالوں کی ہوتی ہے، جبکہ اللہ نے کہا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑی آفت ہے، کیونکہ اس سے بچنا وہ ہمیشگی کا ہے، اس سے بچنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے، کاش کہ یہ لوگ سمجھتے ہوتے۔ یہاں پر یہ سارا کچھ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کہ ابھی کافروں کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کی کہ آپ کو یہ مجنون کہتے ہیں جبکہ آپ مجنون نہیں ہیں۔ یہ سارا قصہ بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال میں ان اہل مکہ والوں سے کم تھے، تاکہ ان کے دلوں کو آس دلائی جائے اور ان کو دوسروں کو بتا دیا جائے کہ آج جس مال پر تم اترا رہے ہو، جو مال تمہارے پاس موجود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اگر اللہ چاہے تو تم سے سب کچھ پلک جھپکنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تم سے لے جائے، اور میرا رب اس پر قادر ہے کہ وہ تم سے سارا کچھ لمحے میں ہی لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ، کیونکہ وہ عرب والے اس قصے سے بخوبی واقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان عرب والوں کو وہ قصہ دوبارہ سے یاد دلایا کہ ہم نے کس طرح سے ان کا سب کچھ چھین لیا، اور جب وہ واپس اللہ کی طرف راغب ہوئے، پلٹے، تو پھر وہ امید سے ہوئے کہ اب اللہ تعالیٰ ان کو بہتر عطا کرے گا۔